مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 100 مرۃ کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم نور ہوگا۔ لو قسم ذالک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، اگر اس نور کو ساری مخلوق کے اندر بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قیامت کا دن دہشت کا دن، وحشت کا دن اور مجرموں کے لیے عذابوں کا دن۔ زمین دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور وہ لگام کی طرح ان کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل کے اندر گرفتار ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے انشاءاللہ خوشحال ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے
کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں؟ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ہم ناکا بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، سرزمین سندھ کے بیتاج بادشاہ حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کی باتوں سے آج بھی للہیت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جن کا بتایا ہوا انداز، جن کے اشعار، جن کی تعلیمات، جن کے افکار و نظریات آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ دے رہے ہیں، انسانیت کو جینے کا انداز سکھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیض انہیں پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں آپ، اور انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے، اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اندر گفتگو رہے گی۔ آئیے خلیل بھائی سے ابھی ناظر صلی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین جاریہ، امہات المؤمنین جاریہ، امہات المؤمنین جاریہ، امہات المؤمنین جاریہ. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. ہاں پیار ہے، ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. غوث و خواجہ داتا احمد رضا، غوث و خواجہ داتا احمد رضا، احمد رضا. غوث و خواجہ داتا احمد رضا، غوث و خواجہ داتا احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے. ہاں پیار ہے، ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہو عدو غارت وسیلہ اس کا جو جانے عالم تیرا یار یار ہے. دشمنوں کی جو اڑا دے گردنیں، یا عمر درکار وہ تلوار ہے. واسطہ عثمان کا المدد، دشمنوں نے مجھ پہ کی یلغار ہے. دشمنان دین کو کر دو تباہ، دشمنان دین کو کر دو
حیدر قرار ہے عرض تم سے حیدر قرار ہے عرض تم سے حیدر قرار ہے دامن احمد رضا مجھ کو ملا دامن احمد رضا ہم کو ملا یہ انعام شہ ابرار ہے یہ انعام شہ ابرار ہے ضیاء الدین کا ادنا غلام میرے مرشد کا سخی دربار ہے وہ ضیاء الدین کا ادنا غلام وہ ضیاء الدین کا ادنا مرشد کا سخی دربار ہے میرے مرشد کا سخی دربار ہے ضیاء الدین کا ادنا گدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا ہے کرم اس پر خدائے پاک کا دعوت اسلامی سے پیار ہے دعوت اسلامی سے پیار ہے اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے پیار ہے مسلمان ہو گئے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی سے پیار ہے دعوت اسلامی سے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلامی سے پیار ہے چور ڈاکو آئے تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے پیار ہے زانیوں قاتل بھی تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور شرابی آئے تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے پیار ہے سنتوں کی ہر طرف آئی بہار 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 سنتوں کی ہر طرف آئی ب
اس نام سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہاں پیار ہے، دعوت اس نام سے پیار ہے، دعوت اس نام سے پیار ہے، بخشوانا آپ ہی عطار کو، بخشوانا آپ ہی عطار کو، بخشوانا آپ ہی بدکار کو، بخشوانا آپ ہی مجھ بدکار کو، سب گناہگاروں کا ایک سردار ہے، سب گناہگاروں کا ایک سردار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ والوں کی محبت، ان کے پیار اور ان کی عقیدت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ جو ہے وہ تعارف بیان فرمائے عدنان بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وصف میں ممتاز فرماتا ہے۔ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں سب کے اندر، جیسے علم سے مزین ہونا اور ولایت کا تاج سر پر لیے ہوئے ہونا، پھر ہر ایک کا مختلف جو ہے وہ اوصاف کے اندر کسی ایک وصف کی طرف زیادہ رجحان ہونا، کسی ایک نیک عمل کی طرف، ویسے سب کے پابند ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ان کی علامت اور نشانی بن جایا کرتی ہے۔ سندھ کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، ان میں سے جب صوفی شعراء جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کیا اور گناہوں سے لوگوں کو بچایا، فسق و فجور جن کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑا، ان صوفی شعراء میں جب نام لیا جاتا ہے تو حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی، دیگر اور بھی اس طرح اولیاء جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، لوگوں کو فسق و فجور سے بچایا ہے، معاشرے کو انہوں نے بگڑنے سے بچایا ہے، ان لوگوں میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور صوفی شاعر کے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور سندھ کے ایریا میں بالخصوص اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں اور سارے ہی سندھ کے افراد ان سے بے حد عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کے اشعار کو پڑھتے سمجھتے، بلکہ وہ جو آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے اور جو کلام کا مجموعہ ہے شاہ جو رسالو، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی دیگر اس طرح کی چیزیں، اس کے تراجم، اس کی شروحات، اس طرح کا بہت سارا کام ہوا ہے، اور لوگ اس کلام کے ذریعے، اس مجموعے کے ذریعے اپنی اصلاح کا سامان آج بھی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، بلکہ ان کے مزار شریف پر وہ کلام جو ہے نا وہ مسلسل پڑھا جاتا رہتا ہے، وقفے کے ساتھ، مطلب کچھ گیپ آیا پھر شروع، پھر اس طرح۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بھی ان کے اشعار سے محظوظ ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ سندھی زبان سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے کما حقہ محظوظ ہوتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بات جو آپ نے کی ہے نا جی، یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں،
اور جن کو سمجھ میں آتی ہے وہ کما حق ہو محظوظ ہوتے ہیں۔ عدنان بھائی، ہم سنتے تھے جی کہ محبت کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ حب الہی ہے، حب رسول ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک زبان ہے۔ یہ مضمون مجھے سندھ میں ہی سمجھ میں آیا۔ اچھا، واہ واہ۔ اور حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے سنتے ہی سمجھ میں آیا۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ ایک نعت خان اسلام بھائی تھے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کلام پڑھ رہے تھے۔ اب ہمیں تو جتنی سندھی آتی ہے اتنی ہی آتی ہے، سائیں چھال آئے، خیریت آئے، چھا تو کرے رہو، مانی کھائیں تو، یعنی اتنا ہی جو ہے نا وہ مطلب یوں بولے آتا ہے، یا کوئی دو چار جملے اور آتے ہوں گے، تنجو نالو چھا ہے، تنجی پیج نالو چھا ہے، چھا تو کرے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیزاسٹر کے دنوں میں ایک اور جملہ سیکھا تھا، اساں کے کچھ کو ملے ہوا ہے، یعنی یہ بھی کبھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، تو یہ بھی سننے کو ملا، یعنی یہاں پر ہماری زندگی کیا ہے، آگے ختم بس ہو جاتی ہے۔ بہرحال بڑی زبردست اور پیاری زبان ہے، بڑی لاجواب زبان ہے ماشاءاللہ۔ یہ کلام وہ نعت خان اسلامی پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یوں ہی تھا، اس میں ایک وہ آتا تھا، جی لطیف شالا سنڈری آباد، یوں کر کے اس طرح کر کے وہ تھا، یعنی اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ کلام تھا، اتنا جو ہے وہ پتا ہے۔ اور اس کلام کو سن کر جو ذوق ملا مجھے عدنان بھائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، آپ دیکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر، ٹھیک ہے، وہ ہاں وہ ہے، رہی ونج رات بھمبور ومیرن، رہی ونج رات بھمبور، یعنی حضور مہربانی فرمائے، کوئی ہمارے یہاں جو بھمبور جو جگہ ہے یہاں پر مہربانی فرمائے، اور آپ جو ہے وہ یہاں پر رات گزاریں، یہاں پر قیام فرمائیں، یعنی یہ حضور کی یاد میں آپ کا ایک جو ہے وہ کلام ہے، رہی ونج رات بھمبور ومیرن، رہی ونج رات۔ عقیدے کا بھی اظہار ہے کہ حضور با اختیار ہیں، تشریف لا سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں، واہ مرحبا، سبحان اللہ۔ تو یہ کلام جو ہے نا، اس کا ایک بڑا مجھے تو ذوق ملا، اور بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ جو سنتا ہے اس کو بھی ایک ذوق ملتا ہے، اور جو سمجھ لیتا ہے اس کو پھر کما حق ہو ماشاءاللہ، ایک جسے یوں بولیں کہ معرفت الہی کی شناسائی بھی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں جو ہے یہ جاگزیں ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا انداز یہی تھا، یہ اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے سوتے ہوئے لوگوں کو، یعنی جو خواب غفلت سے جو لوگ تھے انہیں یہ بیدار فرماتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اور پھر اس سے ایک قدم آگے جو معرفت الہی ہے اور محبت الہی ہے، آپ کے کلام کے اندر جو ہے وہ اس کا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسنس آپ نے شامل کیا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو محبت تھی آپ کے دل میں، آپ نے اس کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لوگ سنتے ہیں اور معرفت الہی میں مچلنے لگتے ہیں، ان کی یعنی طبیعت جو ہے نا وہ عجیب ہونے لگتی ہے، بدلنے لگتی ہے، کیفیات تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ دین کی طرف، شریعت کی طرف، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی طرف اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا تھا اس معاملے میں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا جو ہے وہ زمانہ تھا جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، سن 1101 ہجری کے اندر، یہیں حالہ حویلی جو ہے یہاں سندھ کے علاقے میں، یہیں آپ کی ولادت ہوئی، اور گھر کے اندر چونکہ سادات کا گھرانہ ہے، اور اللہ اکبر یہ بڑے عظمت والے گھرانے کے لوگ ہیں، اور جو ابتدائی تعلیم و تربیت تھی وہ جو آپ کے والد گرامی تھے حضرت سید حبیب شاہ صاحب، انہی سے آپ نے گھر کے اندر تعلیم و تربیت حاصل کی، کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم مبارک بھی ہے، تربیت جو ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، صحیح، اور ایک عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد ہی آدمی جو ہے وہ مکتب کی طرف جاتا ہے۔
اسکول کی طرف جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہے جو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے والدین سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو خاندان ہے وہ بڑا عرفہ والا ہے، والد صاحب کی طرف سے بھی سادات گھرانہ ہے، اور جو آپ کی والدہ ہے وہ بھی انتہائی متقیہ اور پارسا خاتون تھی، اور کاظمی سادات کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ جو ابتدائی ان کا زمانہ تھا، اگر اس زمانے کے حالات کو دیکھا جائے نا تو لوگ بڑی بےراہ روی کا شکار تھے، دین سے دور تھے، اسی لیے آپ نے جو اس زمانے میں لوگوں کو دین کی طرف رائج کرنے کا جو آپ نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا، اپنے اشعار کی صورت میں آپ جو ہے لوگوں کو پیغام دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی، دین کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ آپ کے جو خاندان تھا یہ کچھ عرصہ یہاں حالہ حویلی میں قیام رہا آپ کا، اور پھر آپ کے والد گرامی جو تھے وہ کچھ عرصہ کے لیے یہ کوٹری کی طرف جو ہے نا وہ آ گئے تھے، کچھ عرصہ یہاں رہے اور اس کے بعد پھر واپس جو ہے وہ وہیں چلے گئے تھے۔ تو یوں آپ نے یعنی دونوں جگہ آپ نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی اور دونوں جگہ اپنا فیض جو ہے وہ لٹایا۔ اور مٹیاری گئے ہیں؟ نہیں، میں مٹیاری نہیں گیا، مٹیاری نہیں گئے۔ سندھ میں کافی علاقوں میں سفر کیا آپ نے، لیکن مٹیاری نہیں گئے؟ نہیں، مٹیاری نہیں گیا۔ صحیح۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے آبا و اجداد تھے، ان میں ایک سید حیدر شاہ صاحب تھے، یہ بلکہ جو آپ کا ننیال ہے اس کے اندر، یہ سن 801 ہجری کے اندر سندھ میں آ کر انہوں نے حالہ میں سکونت اختیار کی تھی، اور پھر آپ کے کچھ افراد جو تھے وہ بلڑی میں آباد ہوئے۔ پھر جو ابتدائی تعلیم تھی اس کے بعد یہاں ایک اخوند نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو ہے نا وہ ایک درسگاہ تھی مشہور اس زمانے میں، تو آپ کو وہاں داخل کروایا گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جو ابتدائی تعلیم تھی والد گرامی سے، اور پھر ان کے بعد جو ہے نا وہ حضرت جو نور محمد صاحب جس کے سربراہ تھے مدرسے کے، وہاں سے آپ نے حاصل کی۔ یہ اولیاء کرام کا ایک تسلسل رہا ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ قانون قدرت ہے۔ دنیا میں ایسے اولیاء بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی مادرزاد ولی بناتا ہے، لیکن ایک تعداد ان اولیاء کی بھی ہے جو اپنی یہ جو لائف سٹائل ہے نا، زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، اس کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ خدا کسب کرنا اور علم طلب کرنا یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ابتدا سے لے کر سیکھنا سکھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک استاد سے دوسری جگہ استاد کے پاس جانا، ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے منتقل ہونا، یہ ایک علم حاصل کرنے کا انداز ہے اولیاء کرام کا، جو بتاتا ہے کہ جب وہ ستھرے اچھے زمانے کے لوگ اس انداز پر کاربند رہے ہیں تو آج ہم ان سے سینکڑوں سال، صدیاں گزر جانے کے بعد ہم اس چیز کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں، علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، صلحاء سے اپنا رابطہ کریں، اور رابطہ جو ہے وہ مضبوط رکھیں۔ اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے پاس جا کر ان سے طلب فیض اور طلب علم کیا جائے۔ مرحبا، علم حاصل کیا جائے، ہاں جی، علم دین حاصل کیا جائے، اور یہ اولیاء کی زندگی کا ایک پیغام ہے۔ جتنے بھی اولیاء پر ہم نے پروگرام کیے ہیں، سب کی زندگی میں پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، ولادت کے بعد جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ان کی تعلیم کا ہی ہوتا ہے، کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، اور جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، حضرت طارق سلطنت، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم صاحب کا ہم نے ذکر کیا، تو آپ قرات سبعہ میں قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں اولیاء کرام کی سیرت آپ دیکھتے چلے جائیں تو اس میں علم دین سیکھنے کا یہ ایک مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا اللہ کی رحمت سے، جو ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے بھی علم دین سیکھنا ہے، اور جو ہم پر فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی اولیاء کی اسی فیضان کو لے کر کے چل رہی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کی صورت میں ہمیں الحمدللہ رب العالمین یہ اپارچونٹیز اور مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اور صاف کیا تھے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پیارے راشد بھائی،
اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد گرامی بھی اپنے دور کے ایک صوفی بزرگ شمار کیے جاتے تھے، تو گھر میں ہی چونکہ ایک اسلامی رنگ تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت اور مزاج میں روحانیت اور تصوف کا ہمیں غلبہ نظر آتا ہے، اور اس کے روحانیت کے جو آثار ہیں وہ آپ کے بچپنے ہی سے ظاہر ہوئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظمت و شان ہے، آپ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ وہ عمر جس میں بچے کھیل کود کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمر میں بھی کھیل کود سے اجتناب فرماتے تھے، اور جب آپ کو دعوت دی جاتی کھیلنے کی بچوں کی طرف سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے اور ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہی فیضان مصطفیٰ ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ آپ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بچپن میں آپ کھیل کود سے اجتناب کرتے تھے اور آپ کو آفر کی جاتی تو آپ منع فرما دیتے۔ کئی اولیاء کرام کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے، تو یہ فیض مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ جو ہے آل رسول حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بچپن میں کھیل کود سے اجتناب کرتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ مل کر وقت کا ضیاع کرنا، وہ ایک نادانی کی عمر ہوتی ہے جس میں نادانیاں کرتا ہے انسان، لیکن اس عمر میں بھی آپ ایسے باشعور تھے کہ آپ کھیل کود سے اجتناب کرتے اور کم گو تھے، بچپنے کی عمر میں بھی آپ کم گفتگو کیا کرتے تھے اور غور و خوض کرنا، تفکر کرنا، یہ آپ کی گویا کہ تربیت اور مزاج کا حصہ تھا۔ اور دین اسلام کے جو خوبصورت تعلیمات کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں کئی اوصاف کے حامل نظر آتے ہیں، یعنی ایک ہے دین کا تعلم اور ایک ہے دین کی تبلیغ، یعنی دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا۔ تو جس طرح دیگر اولیاء کرام کی سیرت میں یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں، تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی یہ دو عنصر موجود ہیں کہ آپ نے تعلم بھی کیا اور تبلیغ دین بھی فرمائی ہے، یعنی اپنے والد گرامی، اپنے وقت کے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد علوم و فنون میں ایک مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر رب تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایک قادر الکلامی عطا فرمائی، یعنی نثر کے ساتھ ساتھ آپ کو نظم میں ایک کمال درجے کی مہارت ملی اور کلام و بیان پر آپ قدرت رکھتے تھے، تو آپ نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کلمات اور اشعار اور اپنے بیت کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کی اور پھر دین متین کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ یعنی کسی بھی مصنف کی جو کتاب ہوتی ہے، کسی بھی رائٹر کی جو تحریر ہوتی ہے یا کسی شاعر کی جو تحریر ہوتی ہے، اس کے اشعار ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے احساسات کو، جذبات کو، اپنے مشاہدات اور اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک زمانہ گزر جانے کے بعد ماضی کے بزرگوں کی سیرت اور ان کے مزاج کو اگر ہم نے سمجھنا ہے یا روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ان کی صحبت کو اپنانا ہے، تو اس کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کی تحریرات کو پڑھا جائے۔ جیسے کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اب 100 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی مزاج اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، اعلیٰ حضرت کی افکار اور نظریات کو سمجھنا ہے اور ان کی ایک روحانی طور پر ایک غائبانہ گویا کہ صحبت حاصل کرنی ہے، تو ان کا کلام موجود ہے۔ تو اسی طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اپنے نظریات کو، افکار کو، احساسات کو، جذبات کو اور مشاہدات کو ذکر کیا، کیونکہ آپ سیر فرماتے تھے، یعنی مختلف علاقوں کا دورہ فرماتے تھے، اور اس کی ایک بنیادی غرض ہوتی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ انداز تھا کہ روزانہ آپ میلوں میل پیدل سفر کیا کرتے تھے اور سندھ کے چپے چپے میں آپ تشریف لے گئے، اور جہاں آپ کو کوئی ملتا یا کوئی گاؤں نظر آتا تو وہاں جا کر آپ تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے، یعنی جو علم سیکھا ہے، جو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے، تبلیغ دین فرماتے، اور ان اسفار کے دوران آپ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ان کو اشعار کی صورت میں لکھ کر آنے والے لوگوں کے لیے آپ اصلاح کا سامان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے شب و روز جو ہیں وہ یاد الہی میں گزریں اور ہمارے جو صلاحیتیں ہیں وہ دین کے کام آ سکیں۔ دین یقیناً ہماری صلاحیتوں کا، ہماری خدمات کا یا ہمارے وقت کا محتاج نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گویا کہ برکت ہے کہ قرآن مجید نے بھی اعلان کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور تمام ادیان پر یہ غالب آئے گا، اور اسلام راج کرنے کے لیے یہ آیا ہے، لیکن یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اس دین کی ترویج و اشاعت میں شامل کریں۔ بزرگوں کو جو بھی اوصاف ملے، کمالات ملے،
انہوں نے دنیا کمانے، واہ واہ چاہنے اور اپنا اسٹیٹس اور اپنے رینک کو بڑھانے کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ خلق خدا کی خدمت کی، اللہ رسول کے کلمے کو بلند کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ الفاظ اور کلمات ان کے اپنے تھے، لیکن ان الفاظ اور کلمات میں روح اور رنگ ہمیں قرآن و حدیث کا نظر آتا ہے۔ اور کسی بھی شخصیت کو ہم سلمان بھائی دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بزرگ کو، ماضی کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ یعنی دین میں یہ خوبصورت تسلسل ہمیں نظر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک سے، کہ بعد والے پہلوں کو حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ہمیں گویا کہ ایک حکم ملتا ہے اور ایک انداز ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ جو راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ان کی پیروی کرنے کا ہمیں گویا کہ سامان کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، کسی بھی بزرگ کو دیکھیں، تو ان کی زندگی میں کسی بزرگ کی شخصیت کا گویا کہ ایک عکس ہوتا ہے اور ان کا ایک فیضان ہوتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں جو یہ معنویت ہے، یہ جامعیت ہے، یہ مقصدیت ہے اور یہ روحانیت ہے، تو اس کا ایک بنیادی سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور دیگر جو علم دین کے حصول کے ذرائع ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور ان کی جو مثنوی شریف ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو افکار کا پرتو تھا، یا ان کا جو فیضان تھا اور اس کے جو نقوش تھے، وہ ہمیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں آپ کے مزاج میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ چیز بزرگوں کا یہ وصف ہمیں اس بات کی طرف گویا کہ ابھارتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کو اپنانا ہے، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد جو امت کے اکابرین اور مسلمہ شخصیات ہیں، انہوں نے جو افکار و نظریات اپنائے اور دین متین اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، اسی طریقے کو آگے بڑھانا ہے، اپنی طرف سے معاذ اللہ اپنے اسلاف کے اوپر گویا کہ ایک بغاوت والا مزاج لے کر کے معاذ اللہ وہ تو نہیں سمجھ سکے۔ اس طرح بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ تو ایک پرانا دور تھا، اب جدت آ چکی ہے، تو یہ چیز انسان کو بھٹکاتی ہے، سرکش کرتی ہے، اور بزرگوں سے سرکشی کرتے کرتے پھر انسان معاذ اللہ اس نوبت پر اور اس نہج پر پہنچتا ہے کہ وہ شریعت سے بھی باغی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کا تابع رہ کر دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بھی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا نا کہ آپ کی ایک تو شاعری سے آپ متاثر تھے، دوسرا جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری ایک معنی خیز جو ہے وہ شاعری ہے، جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میری شاعری میں سوائے قرآنی تعلیمات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یوں آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی فیض پایا، اور پھر جو اصل قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ نے لیا، اور زمانے کے اندر پھر یوں، اور اسی وجہ سے انہیں رومی پاکستان بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، کہ آپ نے وہاں ان سے فیض لیا اور جو ان کی تعلیمات تھی اسی کو آگے بڑھایا مختلف انداز میں۔ اور جہاں تک ان کا جو سلمان بھی خاندانی پس منظر ہے نا، وہ بھی بڑا عظمت و رفعت والا ہے۔ یہ سارے کا سارا گھرانہ ان کا، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا گھرانہ ہے۔ سادات کا گھرانہ ہو اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آپس میں ابتدا ہی سے شیر و شکر چلتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی اولاد کے رشتے صحابہ کرام سادات میں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار میں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان میں کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو ہے وہ بین ثبوت ہے، اور سارے کے سارے سادات انہی کی اولاد سے ہیں آگے، جو یعنی سلسلہ یہاں سے چلا ان کے ہاں سے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو جد امجد ہے نا حضرت میر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا تعلق ہرات سے تھا، افغانستان سے۔ وہاں جب ایک بار امیر تیمور آیا نا، تو یہ اس زمانے میں بھی اللہ کریم نے ان کو بڑی جاہ و حشمت عطا کی تھی۔ حضرت میر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو تھے، جو جد امجد ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو وہ حالانکہ آپ دیکھیں وہ امیر تھا، بادشاہ آدمی تھا، لیکن حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کے جو جد امجد ہیں، انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم جو ہے نا اس کو تحفے کے طور پہ پیش کی۔ تو وہ حیران ہوا، یہ خود یوں کہہ لیں ایک جاگیردار
قسم کے آدمی تھے اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو آپ نے جب اس کو یہ دیا نا تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس وقت میں ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام میر ابو بکر شاہ تھا اور ایک میر شاہ حیدر تھے, جو یہاں آ کر, اور اس نے پھر کیا کیا, ان دونوں شہزادوں کو اور میر علی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جی آپ میرے ساتھ چلیں. تو جو میر ابو بکر صاحب تھے ان کو سیون کا اس نے حکمران بنایا. تو یہ یعنی ان کے گھر میں جو ان کے خاندان میں ہے حضرت میر ابو بکر شاہ, یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے ان کے پیار اور محبت پر دلالت کرنے والا جو ہے وہ نام ہے. یہ یہاں سیون میں آباد ہوئے. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت لال شہباز قلندر کو آپ دیکھ لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی آج لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا ذکر, آپ بھی سندھ کی پہچان ہے. بالکل حضرت لال شہباز قلندر, آپ بھی سندھ کی کیا ہے, ایک پہچان ہے اور سندھ کا ایک نام ہے, اور کیا ہی سبحان اللہ اونچا مقام ہے آپ کا بھی. آپ کا نام بھی عثمان مروندی ہے, سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا نام یہ آپ کے مزار پر لکھا بھی ہوا ہے. آپ جائیں نا ادھر دیکھیں تو وہاں لکھا بھی ہوا ہے آپ کا نام, سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آپ کا نام عثمان ہونا, ایک تو آپ سادات کے گھرانے میں سے ہیں, اور پھر آپ کا نام عثمان ہونا, یہ محبت صحابہ و خلفاء کی جو ہے وہ ایک یوں بولیے عکاسی کر رہا ہے. سبحان اللہ. سفر کا مہینہ ہے, چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کو بھی نسبت ہے اس سے, تو ان کا نام علی ہے, ان کے ابا جی کا نام عثمان ہے. تو یہ یوں کہہ لیں سادات کرام میں جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے, آپ کی ذات سے, آپ کے نام سے پیار جو ہے وہ یوں ہمیں صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے نام صحابہ کرام علیہ مردوان کے ناموں پر رکھتے ہیں. تو یہ حضرت میر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے, ان کے بیٹے کو جو شاہ ابو بکر ہے ان کو سیون میں حاکم مقرر کیا گیا, اور جو شاہ حیدر صاحب تھے وہ یہاں جو ہے وہ حالہ کے اندر مقرر ہوئے, یہاں آئے, اور میر علی صاحب یہاں رہے. پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے, اور ان کا جب انتقال ہوا تو یہ جب حیدر صاحب تھے وہاں گئے, پھر واپس یہیں آ کر 801 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہاں آ کر آباد ہوئے. تو یہ جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی بتاتا ہے سادات کرام کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو فیض یاب کرنے کے لیے سفر کرنا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ دین کی تبلیغ کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے وہ کہاں کہاں سے سفر کر کر کے آیا کرتے تھے. اور یہی چیز حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے جیسے آباء و اجداد میں ہے, خود ان کی ذات کے اندر بھی ہے. یہ بھی یوں کہہ لیں سندھ کا چپا چپا انہوں نے, بالغتاً کہا جائے تو سندھ کا چپا چپا انہوں نے پیدل سفر کر کر کے گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ کریا کریا لوگوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں دین کا پیغام دیا کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں. خالد بھائی, حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے اپنے محبین و متعلقین و متوسلین کو جو ایک تلقین نصیحت فرمائی ہے, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے کم کھانے, کم سونے, کم بولنے, خود غرضی سے بچنے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے, سادہ لباس پہننے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی تلقین کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہونے چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, موجود ہونے چاہیے, اور اللہ والے اہل اللہ اسی کی تلقین اور تعلیم ارشاد فرماتے آئے ہیں. اور خاص طور پر کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا, اس کو دیکھیں تو یہ تعلیمات صوفیہ میں سب سے نمایاں طور پر معاف کیجیے گا, تعلیمات صوفیہ میں سب سے نمایاں طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کم کھانے, کم بولنے اور کم سونے کی تلقین کرتے ہیں. کم کھائے گا بندہ تو عبادت میں دل کو زیادہ لگائے گا, اور جب بھوک کا احساس رہے گا تو بھوکوں کا بھی احساس رہے گا. کم سوئے گا تو زیادہ وقت عبادت میں بسر کرے گا. کم بولے گا تو غور و فکر میں زیادہ لگا رہے گا. اور جب اس تسلسل کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تصور ہمیں ملتا ہے, اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اسے اپنانے والے بھی ہیں. اور بالخصوص جس کو تصوف کہا جاتا ہے اس کے بنیادی اصول یہ 3 باتیں قرار پاتی ہیں. ساتھ ساتھ ان نفوس قدسیہ کی زندگی میں ایک اور جو بنیادی عنصر سلمان بھائی رہا وہ
دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنے کا رہا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں دیکھیں، ان کے رسالوں میں دیکھیں تو جس وقت شاہ جو رسالوں یہ جو ترتیب دیا گیا اور سارا معاملہ اس کا آیا تو یہ آپ کے بعد والے افراد نے آپ کی نظموں کو ایک جگہ جمع کیا۔ جس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان نظموں کو لکھا ہے اور ان کی شاعری اور ان کی لفاظی پر جب بندہ غور کرتا ہے تو بڑی واضح طور پر محنت کش افراد کے لیے بھی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے، اور دوسری جانب دیکھیں تو وہ افراد جو عمرا رؤساء ہیں اور جو قوت نافذہ رکھنے والے ہیں ان افراد کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے انداز کو چلانا ہے، نظام حکومت کا نظم و نسق کس طرح سے باقی رہے گا، اسے بھی ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں، یہ جو طبقہ تھا جو زیر دست ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی تلقین کر رہے ہوتے تھے، اور بار بار اس طرح کے آپ کے اشعار ملتے ہیں کہ ان کو یہ اعتماد دلا رہے ہیں کہ تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو۔ یہ آپ کی تلقین میں بڑی واضح باتیں ہیں، اور دنیا کو دل سے نکالنے والی جو بات ہے نا وہ شاہ و گدا سب کے لیے یکساں ہے۔ شاہ یعنی جو کر و فر والا ہے، جو بادشاہی پر ہے، وہ بادشاہی والا کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ بادشاہی والا بسا اوقات دیکھا جاتا ہے حلم مزید کے چکر میں تاج و تخت سلامت ہے، باقی ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم و زیادتی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو مزدور طبقہ ہے، کم آمدنی والا طبقہ ہے، وہ زیادہ آمدنی والا ہونے کی حیثیت سے مالی اسٹیٹس بہتر ہو جائے، زندگی کا ایک معیار مزید اوپر ہو جائے، اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی ہر وقت مال 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 اس کی طرف لگا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تعلیمات اور تلقین ارشاد فرمائی، اس میں آپ نے جب دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا ہے نا، وہ دونوں ہی افراد کے لیے یکساں ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب اہل ثروت افراد اس کی محبت کو دل سے نکالیں گے تو وہ ظلم و زیادتی سے بچے رہیں گے، اور جب مزدور اور یہ محکوم طبقہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا تو یہ بھی حلم مزید کی طلب سے باہر آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق اسے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ سلمان بھائی، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں جب ہم صوفیہ کی تعلیمات پڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو، اپنے پاس آنے والوں کو نصیحتیں فرمائی، اس میں دیکھتے ہیں تو جس کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر یا اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا سکھا دیا گیا نا، اسے زندگی بھر کے لیے آسودگی عطا کر دی گئی، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی نہیں ہے تو پھر وہ ہر وقت بھاگتا دوڑتا رہے گا، کسی کروٹ اسے سکون نہیں ملے گا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے کلاموں میں اپنے مریدوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ محض ہماری بد عملی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی ذات پر اپنے توکل کو بڑھا دیتا ہے تو پھر وہ اپنے کلاموں میں ارشاد فرماتے ہیں ذرا کیونکہ جو مزدور طبقہ ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے، محنت کش افراد ہیں، کسان ساتھ ہیں، کیونکہ سندھ کا وہ علاقہ جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آج بھی ہے تو وہیں قرب و جوار میں آپ دیکھیے کہ بڑی زرعی اراضی ہے، بہت ایسا رقبہ ہے کہ جس میں کاشتکاری کی جا رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی وہاں کے رہنے والے کاشتکاری پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذرا آنکھیں تو اٹھاؤ، دیکھو کیسے بادل آئے ہیں، دیکھو بوندیں برس پڑی ہیں، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کھیتی کو سیراب کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ بھلا غور تو کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ بارش برسانے والا ہے؟ گویا زمین تو کھیتی اگائے گی، اس سے تمہارے گھر بھر جائیں گے، تمہارے اناج میں فراوانی ہو جائے گی، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ تمہیں یہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی سے جو نواز رہا ہے کیا اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بادل لانے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ، اور کھیتی کو سیراب کر کے تمہارا اناج زمین کے پیٹ سے نکال کر تم تک پہنچانے والا اللہ۔ جب اس تصور کو ایک عام ذہن کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کی ترغیب دلا کر اس کی ذات پر بھروسہ کرنے پر آمادہ کر دیا جاتا ہے
تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والا سچا پکا موحد بنتا ہے. پھر یہ بزرگان دین سے دین سیکھتا تو ہے لیکن عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے. کیونکہ اس دین کے سیکھنے میں تسلسل یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء آئے، چاہے آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر لیجئے، لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر لیجئے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر لیجئے، یا بر صغیر میں جتنے اولیاء موجود ہیں، بر صغیر سے بھی اگر کراس جائیں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء موجود ہیں، کوئی ایک ولی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ بتایا ہوگا کہ وہاں سے طلب کیا جائے تو وہ ملے گا. یہاں پر تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور حکمت عطا فرمائی ہو پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہی نہیں رہا. اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ارشاد فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دی گئی، اور جسے خیر کثیر ملتی ہے نا وہ صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان ہی سے ملتی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور منہج کو چھوڑ کر دین کی دعوت کو عام کرے؟ لہٰذا منہج یہی باقی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کروایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بندے کی توجہ اور اس کی لو کو لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سلمان بھی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی اپنی شاعری میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور رفعت جو بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید دلانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا. اسی جانب آپ کی جو ہے نا وہ جو یوں کہہ لیں جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے در سے اور اس کی بارگاہ سے جو دور لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کیا جائے. آپ کی جو سندھی شاعری ہے نا اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. تو وہ جو اردو ترجمہ ہے نا سندھی سے، میں اس کے 2-3 اشعار جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ ایک عقائد اور نظریات بھی سکھا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی حمد و ثنا اور توصیف بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم. آپ یہ جو علم کلام پڑھا ہوا بندہ ہے نا وہ ان اصطلاحات ان الفاظ پر غور کرے گا نا تو وہ دیکھے گا یہ ایک ایک لفظ میں جہان آباد ہے اور کتنی مشکل ابحاث کو آپ جو ہے وہ کس طرح یہاں بیان فرما رہے ہیں. تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. کم ہے جتنی کرے تیری توصیف، کم ہے جتنی کرے تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم. والی شش جہاد واحد ذات، والی شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا یہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوصاف بھی بیان کرتے ہیں، پھر معاشرے میں جو صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے ایسے ہی بالکل. اور جو لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک اضطراب اور بے اعتدالی اور دین سے دوری یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے کہ بندے خدا کیا کر رہا ہے. اور پھر لوگوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب روپے پیسے کی محبت آتی ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز بندہ ختم کر دیتا ہے. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں جھنجھوڑتے ہیں. وہ بھی میں اردو شعر پہ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں. ہمیں کوئی سمجھائے ہمیں کوئی بجھائے دین سے ہمیں وابستہ کرے. یہ اب آپ فرماتے ہیں بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے. خود جو ہے وہ آپ بے اعتدالیاں کیے جا رہا ہے تو اب سمجھانے والا سمجھائے گا کیا، بات ہی نہیں ماننی. اب مثال دے کر جو ہے نا اس پر ایک دلیل بھی
کہ بے اعتدالی کر رہے ہو. اب چار اگر تمہیں سمجھانے والا بندہ کیا کرے گا جب بات نہیں مان رہے اس کی. فرماتے ہیں پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے. ارشاد فرماتے ہیں جب پرہیز ہی نہیں کر رہا تو دوا کیا اثر کرے گی. تو یہ آپ اشعار کی صورت میں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بندہ خدا گناہ تو چھوڑ پھر رب کی رحمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا جو رستہ ہے اس کی طرف اس کے تقاضے تو پورے کر. بد پرہیزیاں بھی کیے جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ دوا اثر نہیں کر رہی, تو خود کام ایسا کیا ہوا ہے, گناہوں کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور رب کی رحمت کا متلاشی ہے. عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو چھوڑ, گناہوں کو چھوڑ, پھر تجھے رب کی رحمت ملے گی. تو یہ آپ کا ایک حکمت بھرا انداز ہے. لوگوں سے وہ جو کلم الناس علی قدر عقولہم کا جو مظہر ہے نا, وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی کی شاعری نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ آسان انداز میں گفتگو کو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں, میں قربان جاؤں, حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو میں نے مصرع آپ کو کہا تھا نا, شروع میں سنایا تھا, رہی ونجرات بھمبور میرن, اس کا مجھے وہ پہلا مصرع بھی جو ہے وہ یاد آ گیا. پیرے پون دی سان, پیرے پون دی سان, چمدی سان, رہی ونجرات بھمبور و میرن, رہی ونجرات بھمبور و میرن. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قدموں میں جو ہے وہ گر رہا ہوں, اور حضور کے قدموں میں گر کر, حضور آپ کے قدموں میں گر کر میں یہ التجا کر رہا ہوں. چمندی سان, پیرے پمندی سان, چمندی سان بول رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, رہی ونجرات بھمبور بے میرن. یعنی یہ جو علاقہ ہی بھمبور کہلاتا ہے, یہ سندھ کا یہ جو علاقہ ہے یہ بھمبور کہلاتا ہے. تو رہی ونجرات بھمبور بے میرن, رہی ونجرات بھمبور. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی نصیب فرمائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں نا, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ گویا کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بندے کا جو عقل ہے, شعور ہے, جو تصور ہے, یہ قدمین مصطفیٰ میں ہونا چاہیے. یعنی حضور کی محبت میں, یاد میں جو ہے یہ بندہ جو ہے ڈوبا رہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. پنجابی شعر میں اس کو لائیں تو وہ یوں بنتا ہے کہ وہ تھا, کدی آؤ غریباں دے محلے, یا رسول اللہ گناہ گاران تیرے راہ نے ملے, یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ اچھے بزرگوں کے صدقے میں, ان نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھے تصورات, یہ اچھے خیالات اور یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گفتگو ہو رہی ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا, ذکر خیر بھی ہو رہا ہے. یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں, اوراد و وظائف کے عنوان پر. بہت پیارا پیکیج ہے, آئیے دیکھیے. سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. آج ایک ایسا وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف وہ مصیبت, وہ پریشانی دور فرماتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وظیفہ میں نے سنا تو میں نے اس وظیفے کو کیا. اب اس کا جو اثر ہے وہ کہتی کہ کیسے ظاہر ہوا. کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے تو میں اس پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا, یعنی ایک پریشانی آئی, ایک مصیبت آئی تو میں نے اس پر یہ وظیفہ پڑھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد, یعنی عدت گزارنے کے بعد, میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. سبحان اللہ. کائنات میں سب سے افضل شخص آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے, تو ان کو اپنے شوہر سے افضل شخصیت جو ہے وہ مل گئی. آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے ہے. آئیے سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے کتنا جو ہے وہ شاندار ہے. اور یہ وظیفہ میں نے بھی, ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مالدار کیا ہے, اور میری مالداری کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ والا وظیفہ ہے جو ابھی وظیفہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں جب بھی, میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کو کوئی پیسے دیتا ہوں, کوئی چیز مجھ سے جا رہی ہوتی ہے تو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. جب بھی مجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی
اپنے محبوب علیہ السلام کی اس حدیث کی برکت سے مجھے پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میری اتنی عادت بن گئی ہے کہ میں دکان سے سودا بھی خریدنے لگتا ہوں، وہاں بھی پیسے میری جیب سے چونکہ جانے ہوتے ہیں تو وہاں بھی میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج تک میرے مال میں کمی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں، میری عزت میں، میرے عہدے میں، میرے منصب میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا ہے، اور مجھے ہمیشہ برکتیں ہی ملی ہیں۔ میں جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوں۔ تو آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے، یعنی جس بندے کو بھی مصیبت پہنچے وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے کیا دے گا؟ فرمایا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا۔ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو پر اسے اجر عطا کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جو ہے، جسے ہم نعم البدل کہتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہے، کہتی فلما توفی ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی، قلت کما امرنی رسول اللہ، جیسے حضور نے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کہا، یعنی یہی وظیفہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس کی برکت یہ حاصل ہوئی، فاخلف اللہ لی خیرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر ابو سلمہ جو کہ انتقال کر گئے تھے ان سے بہتر مجھے اپنے رسول عطا کر دیے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی دکھ تکلیف آئے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف اس مصیبت پر صبر کرنا نصیب ہوگا، اجر بھی ملے گا اور اس سے بہتر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں۔ خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ مرحبا جی۔ ماشاءاللہ سر جی، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا اور پیارا ہے۔ سر جی مجھے کلام سنا دیجئے، میں تو پنجتن کا غلام، اور دوسرا ہے کہ مدنی چینل کے بہت ہی نعت خوان اچھے ہیں، کبھی جنید شیخ عطاری کو اگر پروگرام میں لایا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ میں غالب سے فرمانے علی عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ جاری رہے عطار کا۔ سبحان اللہ، آمین۔ واہ جی واہ، ام عطار رحمت اللہ علیہ کا ان کی منقبت سننے کی فرمائش کی ہے۔ مرحبا جی۔ کال۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ مرحبا جی۔ میرا نام ام عطاریہ ہے، آپ مجھے یہ سنا دے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، واہ بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ خون کی کمی کو جلدی پورا کرنے کے لیے کچھ علاج بتائیں۔ عمر ہے جی 22 ایئرس، 22 سال۔ اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ خون بھی ہے نا، خون بھی جو نظر آتا ہے ریڈ ہوتا ہے، خالی صرف اس میں یہ ہی نہیں ہے خون ریڈ ہی نہیں، اس میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ خون میں ہیموگلوبنز ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہوتے ہیں، اور بڑا، یعنی آپ اس کا ایگزامن کریں
تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خون کے اندر. پھر خون میں اگر انفیکشن ہو جائے نا حافظ صاحب تو یہ بعض کا جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور جو جل جائے اور زیادہ جل جائے، جسے یوں کہیں کہ آپ 30% سے زیادہ جو جل جائے، یہ پھر ڈینجرس سچویشن کے اندر آ جاتا ہے اگر کوئی جل جائے. ہاں جی. اور جو جل جاتا ہے حافظ صاحب، جیسے 40% جو جل گیا ہے یا 44% جل گیا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور پرابلم جو ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے خون میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اب لیکن خون ہے، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں بولیں قدرت کا پتہ بتا رہا ہے. خون میں ہیموگلوبنز جو ہوتے ہیں، ریڈ سیلز، ان کا کام یہ ہے عدنان بھائی کہ یہ لنگز سے آکسیجنٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آکسیجن لیتے ہیں اور پھر یہ پورے جسم میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور لنگز میں آ کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہیموگلوبنز کا کیا ہے، کام ہے. ٹھیک ہے، قربان جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر کہ اس نے خون میں ہیموگلوبن بھی بنائے ہیں اور ان ہیموگلوبنز کے اندر اللہ کریم نے یہ فنکشن بھی عطا فرمایا ہے. جو لینا ہے وہ لے رہے ہیں اور جو دینا ہے وہ دے رہے ہیں اور جو واپس چھوڑنا ہے وہ لے کے آ کے لنگ میں واپس چھوڑ بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. میسیجز اور لیتا ہوں جی. ان کا کہنا ہے کہ جی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. اسد اللہ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی منقبت بھی سنائیں. ٹھیک ہے جی، لاڑکانہ سے میسیج ہے، مرحبا. اور ابو بکر بھائی ہیں تلا گنگ سے، اس موضوع پر بھی پروگرام کیا جائے، مغفرت اور جنت واجب کرنے والے کام. مرحبا، بڑا پیارا موضوع بتایا آپ نے. بالکل کریں گے. پہلے ہم نے اس پہ پروگرام کیا بھی ہے لیکن دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. جی زائر طیبہ روزے پہ جا کے تو سلام میرا رو رو کے کہنا، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. سکن پر فنگس ختم نہیں ہو رہا، بہت میڈیسن لی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں. اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جیڑا والا سے میسج ہے، یہ کلام سنائے ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ٹھیک ہے جی. چہرے پہ بہت زیادہ تل جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں. اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. جیڑا والا سے میسج ہے، کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی، کمر میں جو ہے وہ شدید درد رہتا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں. اللہ آپ کو بھی شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، ہم سب کو خیر و سلامتی سے نوازے. اس میں سب سے پہلے خون کی کمی کے حوالے سے جو سوال تھا، اس کے لیے یہ عرض ہے کہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے فروٹ ہے، سبزی کا استعمال کیا جائے، بکرے کا گوشت ہے، اس کو اس کے اندر کدو شریف کے اندر پکا کے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ انار بھی اس میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، تو انار آپ کھا لیجئے. اسی طرح خوبانی اس میں مفید ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کشمش، کالی کشمش خاص طور سے وہ استعمال کیجئے. جیسے ہمارے یہاں اگر پاکستان میں بات کریں تو آج کل انگور کا موسم ہے، انگور، تو یہ خون بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. کالے انگور بھی آ رہے ہیں. جی، کالے انگور بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، سندر خانی ہے، دوسرے ہیں. تو جو بھی آپ کو مل جائے تو وہ آپ استعمال کیجئے. اگر آپ کو تازہ انگور پھر بھی دستیاب نہیں ہے تو کالے رنگ کی جو کشمش ہوتی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے کچھ دانے 15-20 دانے رات کو عرق گلاب میں بھگو دیجئے. ویسے بھی پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں، اور صبح جو ہے وہ عرق گلاب بھی آپ پی لیجئے اور ساتھ میں کشمش بھی کھا لیں. اور اس کے ساتھ دیگر جیسے جو بھی آپ کو فروٹ ملتا ہے وہ اس کو استعمال کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بہت ہی پیاری چیز جو کہ خون بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے، اس کا معجون وغیرہ بھی بنتا ہے، اور باصورت معجون بھی یوں کہہ لیں کہ مطب وغیرہ میں دیا جاتا ہے، تو وہ ہے انجیر. انجیر اور کشمش، یہ دو چیزیں ہیں، تو آپ اس کو اپنے انداز سے ہی کھا لیجئے. تھوڑی سی کشمش، ایک دو انجیر کھانے کے بعد استعمال کر لیں، صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے
خون کی جو کمی ہے انشاءاللہ اس میں اچھا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکن پر فنگس ہے، یہ بھی ایک سوال تھا، چہرے پر داغ تھے، یہ بھی ایک سوال تھا، اس کے علاوہ چہرے پر تل، تو یہ 3 مختلف سوال تھے اور اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، اسکن الرجی، اسکن پرابلم اس طرح کی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں پرہیز بھی کیا جائے، یعنی پانی زیادہ پیا جائے، کولڈ ڈرنک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، اس کو بھی آپ جیسے چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پانی کی کثرت کریں، پانی آپ نے زیادہ پینا ہے، فروٹ سبزی زیادہ کھائیں، بڑے کا گوشت، یہ جو الرجی، دانے، خارش چہرے پر دانے، تو اس میں بڑے کا جو گوشت ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، تو یہ اس میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر گرم چیزیں، انڈا مچھلی بھی بعضوں کو جو ہے وہ نقصان کرتی ہے، تو اس مرض کے دوران تو اس میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو اس کا بھی علاج کیجیے کہ یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، فاسد مادے جسم میں رکتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں جیسے ایک پھل ہے پاکستان میں، مٹھا، وہ گرین کلر کا، سبز کلر کا یہ ہوتا ہے، اور جیسے موسمی وغیرہ ہوتی ہے تو اس ٹائپ کا، تھوڑا سا یہ کھاتے وقت بعض اوقات لگتا ہے، بعضوں کو ہلکا سا کڑوا، تو اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کاٹا فوری کھا لیا تو کرواہٹ اتنی محسوس نہیں ہوگی، میٹھا ہی ہوتا ہے، اور اگر بالفرض یہ تھوڑا کچھ دیر رکھا رہے گا تو اس کے اندر تھوڑی سی کڑواہٹ اس کے جوس وغیرہ میں آ جاتی ہے، تو اس کو فوری استعمال کر لیا جائے۔ تو یہ ہے بھی سستا، رات کو 150 روپے جی، اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم جیسے دیکھا کہ کچھ سالوں کے اندر کہ یہ بہت زیادہ جیسے سستے کے اعتبار سے کہ 150 200 100 روپے بھی مل رہا ہے، تو یہ بہت ہی پیارا پھل ہے، اور یہ اسکن کے حوالے سے بہت مفید ہے۔ جو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ میرا رنگ گورا ہو جائے، بہرحال جو بھی ہو اس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے، صحت اچھی ہو اس لیے ہو کہ ہم اچھی طرح سے عبادت کر سکیں، تو رنگ صاف کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ اسکن پرابلم، دانے وغیرہ کے حوالے سے یہ میٹھا بہت اچھا، بہت ہی مفید پھل ہے۔ تو آپ 1 درجن اس کو روز کھا لیجئے، جی 200 روپے کی 150 روپے کی دوا سمجھ کے کھا لیں، تو مہینے کا کتنے بنے گا؟ 3 کپ چائے پینے کی بجائے آپ 1 درجن میٹھے کھا لیں، بعد 3 کپ چائے مہنگی ملے گی اور 1 درجن میٹھے سستے ملے گی۔ دودھ پتی پینے جائیں گے تو 70 80 90 روپے کی ملتی ہے، جی دودھ پتی پینے جائے بندہ باہر تو 70 80 90 روپے کی ملتی ہے، تو آپ یہ لیجئے اور میٹھے کو استعمال کریں، اس کا جوس بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں، آپ خود استعمال کر لیں۔ جن بچوں کو جیسے گھروں میں بھی بچوں کو خارش ہوگی بعضوں کو، اور ایک تعداد رہتی ہے، تو کھانا پینا بعضوں کا ایسا ہوتا ہے بچے پانی کم پیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ پانی سے بھرپور ایک فروٹ ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی قدر بھی کریں، اور اس کو جس سے ممکن ہے تو اس کو استعمال کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ شوگر والوں کو بھی یہ ڈاکٹر کے مشورے سے، آپ اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ کوئی مٹھاس ہوتی نہیں ہے۔ بات اس کا یہ ہے کہ کاٹتے جائیں اور اس کو ساتھ میں نپٹاتے جائیں، یہ کام خیال میں رکھیں اس کا۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید ہے، تو جو بھی جن کو بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ اس فروٹ کو استعمال کریں، اور ساتھ میں ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، کوئی بھی یہ خون کے اندر خرابی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، تو یہ جو پھل ہے تو یہ اس خون کو صاف بھی کرے گا، تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں تو اس باہر بھی الگ الگ جیسے یہ جاتا ہوگا، کہیں پہنچتا ہوگا، کہیں نہیں بھی ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال جہاں جہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر تو اس کا موسم ہے آج کل، تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ میں یہاں اور بھی عرض کر دوں، بعض لوگ رنگ کے اعتبار سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور کچھ تو ہیں وہ جو اس کے اندر نا ایک وہ کمپلیکس کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے بتایا میٹھے، آپ نے بتایا جیسے کہ میٹھا یہ کھانے سے، یہ پھل جو میٹھا پھل ہوتا ہے یہ کھانے سے رنگ بھی فیئر ہوگا۔ اب یہ نہ ہو بندہ کو 3 درجن ایک ساتھ ہی جو ہے نا وہ لپیٹ جائے، بھائی رنگ جو ہے نا وہ بڑا فیئر ہو جائے گا، جی ہاں جلدی فیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں، اس کا بھی کیا خیال کرنا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ آپ 6 سے 12 کے درمیان آپ اس کو روزانہ استعمال کر لیں، اور تو مناسب ہے۔ بعضوں کی جیسے شوگر پہلے سے بارڈر لائن پر ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہے، جو بھی میٹھا ایسی یہ نہیں ہے تو ویسے اس میں مٹھاس خیر کم ہوتی ہے، تو وہ ظاہر بات ہے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ لیکن یہ کہ یہ تو ایک بات ہے نا کہ اگر آپ نے ہفتہ کھا لیا اور بولا کہ آپ نے روزانہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے رہیں تو ایسا مشکل ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ 1 کلو بادام رات کو کھا لیں تو صبح ہمارا دماغ کمپیوٹر تو نہیں بنے گا۔ وہ یہی طریقہ ہے، 10 12 بادام 15 بادام روز کھائیں، روز کھائیں، روز کھائیں۔ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ جو ہے بھولی باتیں یاد آ رہی ہیں، اور آپ کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، دماغ کو قوت مل رہی ہے، آنکھیں بھی تیز ہو رہی ہیں،
تو یہ فوری 2-4-6 دنوں میں نہیں ہونے کا، بلکہ اس کا ایک پورا طریقہ ہے، وقت لگتا ہے۔ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی نظر ڈال دے ہم پہ تو وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کی رحمت سے جو ایسا کرم ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ایک طریقہ ہے جو ایک کہ اگر ہم کھانا آٹا گوندیں گے تو روٹی بنے گی، یہ والی بات ہے، تو اس کو آپ طریقے سے روزانہ استعمال کریں گے انشاءاللہ میٹھے، تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا۔ یہ جو خون کی جو بیماری یعنی خون کے اندر گرمائش ہے، بعض کہتے ہیں ہاتھ پیروں میں گرمائش ہوتی ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جیسے پھر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ مرض جا نہیں رہا ہوتا، کافی مشکل ہو جاتی ہے، پرانا ہوتا ہے، فنگس ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں آپ شربت ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو شربت آپ ایک بنا لیں، اور تو وہ کیا ہے کہ صرف 3 چیزیں اس کے اندر ہیں مشہور، یہ چیزیں پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں۔ پنساریوں کیا یعنی مشہور چیزیں، اس میں ہے گل منڈی، نمبر 1 گل منڈی، نمبر 2 اناب، اور نمبر 3 اس کے اندر ہے گلے نیلوفر۔ گلے نیلوفر، یہ 3 چیزیں ہیں، 100 گرام آپ لے لیجئے۔ گلے نیلوفر یہ مطلب ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز، گل نیلوفر کے پھول ہوتا ہے، نیلوفر نام بھی ہوتا ہے بعض کا۔ جی جی، تو یہ آپ مثالیں میں کم سے کم میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ تقریباً 50 گرام آپ لے لیجئے گل نیلوفر۔ گل منڈی یہ الگ چیز ہے، گل نیلوفر الگ ہے، اور اس کے علاوہ اناب یہ الگ ہے۔ تینوں چیزوں کو 50 گرام لے کر اس کو آپ تقریباً 4 لیٹر پانی کے اندر اس کو رات کو بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو آپ اس کو پکائیے، پک کے جب یہ 2 لیٹر پانی رہ جائے تو اس کو اتار لیں، چھان لیں، جڑی بوٹیاں پھینک دیں، اور پھر یہ جو پانی بچے گا اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال کے یا دیسی کھانڈ ڈال کے، شکر ڈال کے اس کو آپ پکا لیجئے، اور جیسے اس کا شیرہ ٹائپ کا بن جائے گا تو پکنے کے بعد پھر اس کو آپ کسی خشک برتن میں رکھ لیں، 2-3 چمچ صبح و شام اس کو استعمال کریں، تو یہ خون کو صاف کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے یہ چہرے پر جو تل وغیرہ بن رہے ہیں یا اسی طرح سے فنگس یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ایک مناسب اور بہت اچھا اور ایک طرح سے آسان سا یہ نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا لیں، نہیں لینا آپ بنانا چاہتے تو کوئی بھی مصفی خون یعنی خون کو صاف کرنے والی دوا آپ ہربل جو دوائیں ہوتی ہیں تو اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جس کو شوگر ہے تو وہ یہی چیزیں تقریباً 6 گرام جو ہے رات کو پانی میں بھگو دے، صبح اس کو گرم کر کے اس کا پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کمر میں درد کا کہا تھا، کمر میں درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اس طرح کی خشک چیزیں جیسے تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، آلو ہے یا بادی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اور کمزوری ہے تو کمزوری کے حساب سے جو ہے نا اس علاج کیجئے۔ اس میں انجیر بھی مفید ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو کا دلیا آپ روزانہ استعمال کریں، اس میں اچھی غذا کا انتخاب کریں، صبح میں کبھی آپ وہ بنوا لیں جو کا دلیا، کبھی آپ جو ہے وہ ساگو دانہ کھا لیجئے، کبھی گندم کا دلیا کھا لیں، تو یہ اس طرح کے ناشتے کریں گے۔ اب صبح کیا ہے کہ پوری رات پیٹ خالی تھا اور صبح جو ہے وہ چائے اور 2 پاپے کھا کے اب کام پہ چلے گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کمر میں درد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رات 8 گھنٹے پیٹ خالی تھا، صبح پھر آپ نے 2-4 چیزیں کھائی، وہ بھی ایسی کھائی جو گیس پیدا کریں، اور جا کے گیسز وغیرہ ہوئی تو اس سے کمر میں درد رہا، تو اس لیے ظاہر بات ہے اس میں کوئی انرجی آپ کو ملے گی نہیں۔ تو آپ ایسا ناشتہ کیجئے کہ جو آپ کو انرجی دے، طاقت دے، تاکہ آپ جا کے اچھے سے کام کر سکیں اور دن بھر کے جو معاملات ہیں اس کو اچھے انداز سے کر سکیں، ورنہ یہی ہے کمزوری در کمزوری، پھر بندہ بستر پہ آ جاتا ہے۔ ساگو دانہ جو بنائیں گے اس میں تو خلیل بھائی چینی ڈلتی ہے اس کے اندر، تو چینی ڈال کے بنائیں گے، ایسی بنائیں گے؟ چینی ڈال لیں، اس کو پانی میں ابال لیا جائے، پھر اس میں چینی ڈال لی جائے، شکر ڈال لی جائے، گڑ ڈال لیا جائے، عام طور سے یہ میٹھا ہی بنتا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے۔ کھجوریں ڈال سکتے ہیں نہیں اس میں؟ کھجور ڈال لیں، کھجور بہترین ہے جی۔ اچھا، کھجوریں کاٹ کے ڈال لیجئے، اس میں تھوڑے سے بادام کاٹ کے آپ ڈال لیجئے۔ واہ بھائی واہ، یعنی یوں اگر یوں کریں کہ دودھ جیسے 1 گلاس دودھ ہے، ساگو دانے میں دودھ بھی ڈلتا ہے جی، پہلے وہ پانی میں پکے گا، پھر اس پہ دودھ ڈلے گا جی، اس میں آخر میں دودھ ڈلے گا، آخر میں دودھ ڈلے پھر دودھ ڈل کے پھر وہ پکے گا، پھر پکے گا، صحیح۔ یعنی اس دودھ کے اندر جو ہے بندہ بادام اور کھجوریں گرینڈ کر کے اس کو ڈال دے، چلے گا؟ اس میں ڈال لیں، وہ ڈال لیں، پھر اسی طرح سے آپ اس کے اندر انجیر ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کھجوریں ہیں، انجیر ہے، پستہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ اس کو ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں توفیق، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی مفید رہے گی صحت کے اعتبار سے۔ اب ناشتے ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہمارے بچے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں صبح جلدی ہوتی ہے، مدرسے میں جانا ہے تو بس بھاگتے بھاگتے جو کھایا اور اسی طرح سے چلے گئے، پھر وہاں پر بھی جو پانی عموماً بوتل لے کے جاتے ہیں وہ ساتھ ہی بھری بھی لے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی خود اپنے اچھے ناشتے پہ توجہ دیں۔ ہمارے یہاں تقریباً الٹ ہوتا ہے کہ ہم رات کا کھانا ڈٹ کے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور صبح کا کھانا جو ہے نا ہمارا بالکل ہلکا ہوتا ہے، حالانکہ صبح کا ناشتہ
اچھا ہونا چاہیے، اس میں دودھ ہو، اس میں دہی ہو، اس میں لسی ہو، اس میں مکھن ہو، اس کے اندر روٹی ہو، سالن ہو، یہ اس طرح دلیے وغیرہ ہوں، تو جو حسب حال، حسب توفیق، حسب موسم تو جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے انشاءاللہ، تو بیماری کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ کم سے کم ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب اور صلی اللہ علی محمد۔ اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کلام بھی سنائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار رے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لے فریاد کو پہنچے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، نازل ہو سزا رحمت کے گوہر، نازل ہو سزا رحمت کے گوہر، تاج کی پیاری امی پر، تاج کی پیاری امی پر، او پیارے نبی کی خاص نظر، او پیارے نبی کی خاص
ملت کو دیا ایسا بیٹا ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا علم جس نے تھاما ملت کو دیا ایسا بیٹا ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا علم جس نے تھاما سنت کا علم جس نے تھاما قربان ہے ہمارے قلب و جگر قربان ہے ہمارے قلب و جگر تاج کی پیاری امی پر مولا یہ گھرانہ شاد رہے مولا یہ گھرانہ شاد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے فیضان کرم کے گل تر عطار کی پیاری سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا پروگرام ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف آ رہے ہیں، گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ راشد بھائی تو کیا فرمائیں گے آپ اس کے آخر میں؟ کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے حوالے سے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آخر میں یہ خلاصہ میں ذکر کروں گا کہ جس طرح دیگر مضامین کو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم، بربریت اور ناانصافی کے خلاف گویا کہ آپ نے اشعار کی صورت میں ایک احتجاج فرمایا ہے، یعنی اس کی مذمت فرمائی ہے، اور رواداری اور اسلامی جو اقدار ہیں اور ایک انسان میں جو اچھے اوصاف ہونے چاہیے جس کا شریعت کی طرف سے گویا کہ ایک تقاضا ہے، تو ان کی طرف آپ نے نشاندہی کروائی ہے۔ تو اللہ تبارک و نصیحت تعالیٰ بھرے انداز میں ظالم کو ظلم سے روکا ہے اور مظلوم کو آپ نے تسلی اور ڈھارس جو ہے وہ عطا فرمایا۔ مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس طرح کے شیطانی اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ظلم کی جو صورتیں ہیں، بعض تو وہ صورتیں ہیں جس کو ہر سمجھدار باشعور بچہ بھی ظلم ہی سے تعبیر کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس کو معاشرے میں ظلم کہا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، لیکن وہ شرعی نقطہ نظر سے ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہمیں آگاہی بھی نصیب فرمائے، اور ہر طبقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف سے تعلق قائم کرنے اور انصاف ہی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انہوں نے درس اور سبق دیا ہے، اللہ ہمیں اس درس اور سبق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تعت السلام پڑھتے ہیں۔ شرح عرش اعلی سلام علیکم، شرح عرش اعلی سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم۔ یہ آواز گھر سمس سے آ رہی ہے، یہ آواز گھر سمس سے آ رہی ہے، شہید دنیا سلام علیکم، شہید
سلام علیکم تمنا اپنے مدینے پہنچے تمنا اپنے مدینے پہنچے کہو پیش روضہ سلام علیکم کہو پیش روضہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شہ دنیا سلام علیکم حبیب خدا سلام علیکم نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی